اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم پڑھیں گے رموز اوقاف۔ تلاوت کے دوران درج ذیل رموز اوقاف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے گول دائرہ، ٹھیک ہے۔ یہ گول نشان آیت کے آخر میں ہوتا ہے، جہاں آیت پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں آیت کی گول تا ہے، جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ آگے ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ میم حرف کے کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی درمیان میں ہوتا ہے، کبھی بیچ میں ہوتا ہے آیت کے۔ تو یا اس کے باہر قرآن پاک کی جو باؤنڈری ہوتی ہے، لائن ہوتی ہے، اس کے باہر بھی وقف لازم لکھا ہوتا ہے، تو یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی اور مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے طوا۔ طوا کے اوپر یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ طوا پر بھی آپ نے ٹھہرنا ہے ہر صورت میں۔ جیم ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے، آپ ٹھہر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ آگے ہے قف، اس کا معنی ہے ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے درج ذیل رموز اوقاف پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ لام کے لا، لام الف لا، اس کے معنی ہے نہیں، لا کا مطلب ویسے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صلی لکھا ہوتا ہے، قف لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر لام الف لا لگا ہوتا ہے، تو وہاں ٹھہرنا بہتر نہیں ہے ویسے، اگر ٹھہر جائے تو کوئی مذاقہ نہیں۔ اچھا، آگے ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر، زا کے اوپر آپ نے نہیں ٹھہرنا۔ آگے ہے صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سوا پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب زا پر اگر رک بھی گئے لیکن صاد کے اوپر نہیں رکنا چاہیے۔ صلی، الوصل الاولا، یہ الوصل الاولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ صلی جہاں پہ آئے گا وہاں پر ملا کے پڑھنا ہے۔ قوف، ٹھیک ہے، علیہ الوقف کا خلاصہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہاں پر بھی آپ نے نہیں ٹھہرنا۔ صلی، قد یوصل کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ چند مشہور وقوف کی وضاحت۔ وقف النبی، اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے اور یہاں ٹھہرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ وقف منزل، اس کو وقف جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے۔ وقف غفران، غفران کا معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے، یہاں وصل کرنے کی بجائے وقف کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وقف غفران جہاں پہ ہے وہاں رکیں اور اللہ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہاں وہاں پہ رکنا بہتر ہے۔ سین یا سکتہ، یہ سکتے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سکتہ جو ہے، سکتہ کی علامت جہاں پہ بھی سکتہ آتا ہے بہت ساری جگہ پہ، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے کلا بل رونا، اب یہ رونا اور بل کے درمیان میں سکتہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ کلا بل رونا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو سانس توڑنا نہیں ہے اور تھوڑا سا رک کر آگے چل پڑنا ہے۔ وقفہ، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ دو بار تین نقطے ایک ساتھ آتے ہیں، اکثر یہ قرآن پاک میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو معانقہ کہتے ہیں، یہ قریب دو جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں جسے معانقہ، یہ دیکھیں اس کا نام بھی آ گیا، معانقہ کی علامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ دو جہاں بھی آتے ہیں تو قرآن پاک کے سبق میں جب یہ آئیں گے تو میں مزید سمجھا دوں گا، تو یہ جو جہاں بھی آتے ہیں وہاں پہ ان دونوں میں سے ایک پہ وقف کرنا ہے، دوسرے پہ نہیں کرنا، ایک پہ رکنا ہے دوسرے پہ نہیں رکنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قرآن کے حاشیے پر لکھا لفظ مع، میم عین، اسی کا اختصار ہے، ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ 3 نقطے اور مع یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب مع لکھا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی 3 نقطے بھی ہوں گے، پہلے لکھا ہوگا یا بعد میں لکھا ہوگا، بس مثال کے طور پہ یہ اب یہ جہاں پہ یہ 3 نقطے ہیں، یہ یہاں پہ، پھر آگے قریب کے آگے پھر یہاں پہ آ جائے گا،
ٹھیک ہے، یہ دو جگہ پہ آئیں گے تو ان دونوں میں سے یا یہاں پہ رکیں گے یا یہاں پہ رکیں گے، وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کاف یہ کذالکا کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے گزری ہے 3 نقطے والی۔ 5 اس کا مطلب ہے کہ کوفیوں کے علاوہ دیگر قرآ کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہم معلومات، اربع یہ پارے کا چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے، مطلب جس کو ہم ایک پاؤ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اربع اربع جہاں پہ ہوتا ہے ایک پاؤ، مطلب ایک پارے کے 4 حصے ہوتے ہیں تو پہلا حصہ اربع پہ ختم ہوتا ہے، دوسرا اس پارے کا آدھا حصہ جو ہے النصف پہ ختم ہوتا ہے، تیسرا پارا جو ہے الثلاثہ پہ ختم ہوتا ہے، ثلاثہ کے بعد چوتھا آگے مطلب کہ چوتھا حصہ ثلاثہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 4 حصے ہوتے ہیں قرآن پاک پہ، سوری قرآن پاک کے نہیں، ایک سپارے کے۔ السجدہ قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں سجدہ تلاوت آتی ہے، اس کے بھی باہر باؤنڈری کے باہر لکھا ہوتا ہے سجدہ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ 15 مقامات پر سجدہ کرنا ہے۔ اب وہاں پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھتے پڑھتے سجدہ آ گیا تو آپ نے وہاں پہ سجدہ کرنا ہے پہلے، اس کے بعد اپنی تلاوت آگے شروع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نماز کی حالت میں، اگر آپ ویسے تلاوت کر رہے تو آپ تلاوت کرتے رہے، جب آپ کی تلاوت ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ آرام سے سجدہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے۔ عین یہ رکوع کی علامت ہے، جہاں پہ آپ کا رکوع ختم ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ وہاں پہ رکوع ختم ہو گیا۔ یہ حفاظ کرام کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے کہ جب وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو ایک ایک رکوع کے اوپر اپنا رکوع کرتے رہتے ہیں، جیسے نماز میں بھی کہا نا رکوع کی حالت، تو اسی طرح وہاں پہ بھی یہ رکوع ہے، جب رکوع کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہاں پہ رکوع ختم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوگا جی، یہ تھا آج کے رموز اوقاف کا سبق، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور یاد دہانی کے لیے دوبارہ کہہ دوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دوسروں کو اس کو جوائن کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔